6 دن سے میرے کزن کی بیٹی اسپتال میں داخل تھی۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ چیختی ہے، چلاتی ہے اور کاٹتی ہے۔ 12 سال کی بچی ہے۔ مجھے پتہ چلا تو دیکھنے اسپتال گیا۔ بچی کی ٹانگیں اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ تڑپ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب سے ملا تو بولے ہسٹیریا ہے۔ باپ سے پوچھا تو کہنے لگے اس کو سایہ ہو گیا ہے۔ والدہ نے کہا اس کی پھپھو نے جادو کروا دیا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں نے بچی کے پاس جا کر اسے پیار کیا اور پانی پلایا۔ وہ بے قرار تھی۔ کہتی ہے مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے کہ اسے کوئی چیز باہر سے نہیں دینی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے پوچھا کہ بچی کی حالت کب سے ہے؟ والدہ نے بتایا کہ چھٹیوں کے آخری 20 ایام اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی۔ وہاں سے جب واپس آئی ہے طبیعت ناساز ہے، چڑچڑی ہو گئی ہے، باہر نکل کر بھاگتی ہے، کہتی ہے کہ گول گپے کھانے ہیں۔ وہ بھی لا کر دیے پر پسند نہیں آتے، پھینک دیتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے۔ میں نے لڑکی سے تنہائی میں بات کرنے کی اجازت چاہی، جو مل گئی۔ میں نے بچی کے ہاتھ پاؤں کھولے اور ٹیرس پر لے گیا، اسے پانی پلایا۔ میں نے کہا مجھے اپنا دوست سمجھو، جو کچھ ہم میں بات ہوگی اور راز رہے گی۔ میں نے قسم کھائی۔ لڑکی کو کچھ حوصلہ ہوا تو کہنے لگی اب اپنی امی کی قسم کھائیں کہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ کہنے لگی پھپھو کے محلے میں ایک گول گپے والا ہے جس کے گول گپے مجھے بہت پسند ہیں۔ میرا کزن اور میں ہم دونوں وہ کھانے کے لیے جاتے تھے۔ میں جب سے واپس لوٹی ہوں دل بہت بے قرار رہتا ہے اور جسم میں جیسے کچھ جل سا رہا ہے۔ میں نے اس سے اس کی پھپھو کا نمبر لیا اور اس کو یقین دلایا کہ میں جو کچھ بھی کر سکا ضرور کروں گا۔ اگلے روز میں اس کی پھپھو کے گھر گیا۔ رشتہ دار تھے، میری بہت عزت کی۔ میں نے ان کے بیٹے کے ساتھ بازار تک چلنے کو کہا۔ ہم پیدل ہی شام کو گھر سے نکلے۔ باتوں باتوں میں لڑکی کے حوالے سے گول گپوں کی تعریف کی اور یوں ہم اس دکان کے کیبن میں پہنچ گئے۔ گول گپے منگوائے گئے اور کھائے بھی، بہت مزیدار تھے، الگ سا ذائقہ تھا۔ خیر میں نے کچھ پیک کروا لیے اور ساتھ لے آیا۔ رات کو واپس شہر آیا اور وہ گول گپے ایک دوست کی لیب والے کو دیے کہ اس کو چیک کر دیں۔ منشیات والے ادارے کو بھی ایک سیمپل دیا۔ اگلے دن رپورٹ آئی تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ رپورٹ میں پتہ چلا کہ مسالہ جات میں ہیروئن ملائی گئی ہے۔ میرا ایک لمحے کے لیے دم بند سا ہو گیا۔ میں نے فوراً اینٹی نارکوٹکس کو رابطہ کیا اور اپنے گول گپے والے کی دکان پر ریڈ کیا تو وہاں سے شراب، ہیروئن اور چرس برآمد ہوئی۔ یہ باقاعدہ ایک منشیات کا اڈا تھا اور گول گپے والا اپنے گول گپوں میں ہیروئن گھول کر کھلا رہا تھا۔ جو لگ گئے وہ یہاں سے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ ان کو پکڑوا کر بچی کی طرف لوٹا اور ڈاکٹر صاحب کو اعتماد میں لے کر بچی کو ترک منشیات کے دائرے میں داخل کروا کر علاج کروایا۔ یہ ایک سچا واقعہ تھا۔ اب آئیں اصل مسئلے پر۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسکولوں کے باہر ریہڑیوں پر اور اسکول کالجوں کی کینٹینوں پر، محلے میں پھرتے ریہڑی والے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے ان نشوں پر لگ چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہم بحیثیت مجموعی اپنی اولاد سے غافل ہیں۔ میں نے بھی بلو ایریا سے ایک ٹھیلے سے چائے ہی پی تو مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ میں اگلے دن نمل سے پھر چائے پینے چلا گیا۔ مجھے احساس ہی نہیں رہا کہ میں 3 ماہ تک چائے پیتا رہا۔ پھر ایک رات نیوز دیکھی کہ مطلوبہ ٹھیلا جس میں چائے پیتا تھا اس کو سیکورٹی والوں نے دھر لیا ہے۔ وہ چائے میں ڈوڑے وغیرہ ڈالتے تھے۔ وہ لوگ اپنے منافع کے لیے لوگوں کی جان پر کھیل جاتے ہیں۔ اللہ کریم انہیں ہدایت دے۔ حکومت بے خبر ہے تو والدین اور اساتذہ کو جاگنا ہوگا۔ ان تک اپنے بچوں کو نہ جانے دیں۔ یہ بچے ہمارا مستقبل ہے۔ گول گپے والا تو گول گپے بیچ جائے گا مگر ہماری پوری نسل نشہ آور بن کر تباہ ہو جائے گی۔ جاگتے رہے ورنہ سب کچھ سو جائے گا۔